اور ہماری یہ جو ذلت اور رسوائی شروع ہوئی ہے نا، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کیونکہ میرا جو موضوع ہے میں نا وہ اس کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ علماء کرام کی عزت کرنا بھول جائیں گے۔ ایک عالم دین کو اس کی جیسی عزت ہونی چاہیے اس طرح نہیں دیکھیں گے، ایک حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، اور مسجد کے امام کی عزت کرنا بھول جائیں گے۔ جب یہ زمانہ آئے گا نا تو پھر ان پر ایسی ذلت اور رسوائی آئے گی کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی کہ جب وہ علماء کرام کی، ائمہ مساجد کی عزت کرنا بھول جائیں گے۔ اور دیکھیں نا یہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نا، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج کا مسلمان دیکھیں نا جی، مسلمان کہلوانے سے ڈرتا ہے، ہیں تو ہم مسلمان لیکن ہماری تہذیب ساری ہندوؤں والی ہے، انگریزوں والی ہے۔ ہیں تو ہم مسلمان، کلمہ تو ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے، لیکن ہم کام سارے جو ہے نا انگریزوں والے کرتے ہیں۔ تو یہ وقت آنا تھا۔ اور یہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث۔ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام دیا جاتا ہے پوری دنیا میں، وہ ہے بخاری شریف، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ایک باب میں ایک حدیث ہے جس کا یہ میں آپ کو مفہوم اور ترجمہ سنانے لگا ہوں کہ ائمہ مساجد کے ساتھ یا علماء کرام کے ساتھ اگر ہم عزت کے ساتھ پیش نہیں نہ آتے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہاں سے 1400 سال پہلے بھی یہ واقعات ہوتے تھے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، نہیں، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ جس نے اللہ کے راستے میں کام کرنا وہ کرتا رہے گا، جس نے نہیں کرنا وہ ٹوکتا رہے گا۔ وہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مامو جان فرماتے تھے کہ یہ میرے مامو جان ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یہ وہ ہستی ہے، لیکن اتنا بلند مرتبہ اور مقام ملنے کے بعد کافی ساری جنگوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ شامل بھی ہوئے، غزوات لڑے آپ نے، اتنا مرتبہ اتنا مقام ملنے کے باوجود عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے بھی ہیں آپ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور مبارک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہر کوفہ میں ایک مسجد میں امامت اور خطابت کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث بخاری شریف کی حدیث جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ بخاری شریف کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ڈیوٹی لگی کوفہ کے شہر کی ایک مسجد میں کہ وہاں پر آپ نے امامت بھی کرانی ہے اور خطبہ بھی دینا ہے۔ وہاں پر آپ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے ایک خط لکھا، ٹھیک ہے نا جی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام، کہ ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا، جو خطیب ہے، ان کی نماز درست نہیں ہے، ان کا خطبہ اچھا نہیں ہے، اور ہمیں ڈر ہے اگر یہ ہمارے امام رہ گئے تو یہاں پر فتنہ اور فساد کھڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو یہاں سے چھٹی کروائی جائے، ان کو یہاں سے دست برزار کروایا جائے، یہاں سے مبذول کروایا جائے ان کو، یہ ہمارے امام نہیں بن سکتے۔ تو اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب کسی نے بات کر دی تو جناب ٹھک کر کے امام کو باہر مارو، کسی نے پوچھنا تو ہے ہی کوئی نہیں، امام صاحب کو تو کسی نے پوچھنا نہیں نا ہے، وہ یہ دور نہیں تھا۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب رکا پہنچا تو آپ نے تحقیق کے لیے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو یہ جو رکا میرے پاس پہنچا ہے، جو خط آیا ہے، واقعی یہ ایسے ہے، یہ کسی نے اپنی اندر کی جناب وہ گرمی نکالی ہے، غصے جیسے ہم جناب انا بنا لیتے ہیں، انا بنا لے کے جناب بس میں نے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، چاہے نفع یا نقصان ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو پھر تحقیق کے لیے 2 صحابہ کرام کو بھیجا گیا جو مدینہ منورہ سے چلے اور ہر مسجد سے پوچھتے آئے کہ سعد بن ابی وقاص جو کوفہ کی مسجد میں امام ہیں، ان کے بارے میں کوئی مسئلہ آپ کو، کوئی شکایت؟ کسی نے کوئی جناب شکایت نہیں کی، اور بڑے حیران ہوئے۔ اور جب کوفہ کی اس مسجد میں پہنچے جہاں پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ امامت کرواتے تھے، وہاں پر پہنچے، سب سے پوچھا کہ بھئی آپ کو یہ ان سے اپنے امام صاحب سے کوئی اعتراض، کوئی گلہ، کوئی شکوہ؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی ہمیں اعتراض ہے، ان کی نماز درست نہیں ہے، یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، اور یہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، ہمیں جنگ کا درس نہیں دیتے،
بس یہ ان کا خطبہ ہمیں سمجھ نہیں آتا جی، ان کی نماز درست نہیں ہے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحابی رسول اپنی نماز خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھ کر آئے ہوں، بذات خود سیکھ کر آئے ہیں، جب ان پر اعتراض کرنے سے لوگ باز نہیں آئے تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ اعتراض تو ہم پر بھی ہوں گے۔ پھر ان پر اعتراض ہوا، پھر ان کی بات مانی گئی، اور وہ انہوں نے نا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اس نے نا اپنی ایک ٹیم بنائی، اس نے بڑے کام کیے، اور آخر کار کیا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس مسجد سے چھٹی کروا دی اس بندے نے، جیسے آج ہمارے بڑے بڑے شہروں میں جیسے ہوتا ہے۔ میں بھی یہ کافی چیزیں بھگت کے آیا ہوں، تو ہمارے جیسے ہمارا ہوتا ہے ویسے ہوا کہ جناب وہ امام صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ پھر وہ امام صاحب جو تھے نا وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر جس بندے نے میری شکایت کی ہے، اگر اس کی شکایت ہے حق، اگر یہ صحیح بول رہا ہے تو اے باری تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما، اگر یہ اپنی بات میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اے باری تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے اور اس کو فقر دے اور اس کو ذلیل و رسوا فرما۔ یہ آپ کی دعا کے الفاظ تھے۔ اور پھر یہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس حدیث کے ماتحت، کہ وہ جس نے اعتراض کیے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص پہ، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، اور اس کی جو پلکیں تھی نا وہ جھک گئی تھی، وہ اٹھا کے دیکھتا تھا، ایسے نظر نہیں ایسے دیکھ سکتا، کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، پلکیں جھک گئی، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، اور وہ چوراہے پہ راستے پہ کھڑے ہو کر مانگنا شروع ہو گیا، جیسے دعا تھی کہ یہ منگتا بن جائے، یہ مانگنے والا بن جائے، یہ فقیر بن جائے، تو وہ مانگنا شروع ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اس صحابی رسول کی بد دعا تھی جو اس کو لگی تھی، اس میں یہ تھا کہ وہ جب راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا نا، وہاں پر جب کوئی عورت گزرتی تھی تو اس کو چھیڑتا تھا، پھر جتنا بھی بندے تھے وہ کہتے تھے یا تجھے شرم نہیں آتی، سفید داڑھی ہو گئی ہے تیری، پلکیں تیری جھک گئی ہیں، کمر تیری جھک گئی ہے، لیکن ابھی بھی تو اپنی حرکتوں سے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا میں کیا کروں، میرا بس نہیں چلتا، میں نے ایک غلطی کی تھی، میں نے ایک امام مسجد کو نکلوایا تھا، ان کی بد دعا مجھے کھا گئی ہے، ان کی بد دعا ایسی لگی کہ آج تک نہ مجھے موت آتی ہے نہ ہی مجھے زندگی میں سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس حدیث کے ماتحت یہ بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، چاہے ہم کسی بستی میں بیٹھے ہیں، چاہے ہم کسی شہر میں بیٹھے گئے، بیٹھے تو ہم اللہ کے گھر میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے ہمارے اس دور میں یہ جو ذلت اور رسوائی کا سبب ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم امام مسجد کی عزت کرنا بھول گئے، اور امام مسجد کے اوپر ہر بندہ آ کے اعتراض کر سکتا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی جناب آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔